اماں 20 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ سبھی نے کہا کہ ابھی عمر کم ہے اور شادی کر لو، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، تم کب تک اس ضعیف کے کندھوں کا بوجھ بنی رہو گی۔ ماں راضی نہ تھیں، کہتیں میرے ساتھ میری معصوم بچی بھی ہے، مزدوری کر لوں گی مگر اس کو سوتیلے رشتوں کی آگ میں نہیں جھونکوں گی۔ کہتے ہیں کہ بیوہ کی جوانی اور جاڑے کی چاندنی بے زبان ہونے کے باوجود کشش رکھتی ہے۔ ماں کی طرح زمان خان کی زندگی بھی بے جان جاڑے کی چاندنی جیسی ہو گئی تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد اکیلی اور سرد زندگی، تبھی میرے باپ کی نکانی موت نے اس کے دل کو اس قدر کداس کر دیا کہ وہ رات دن نانا کی خدمت گزاری کو حاضر سروس رہنے لگا۔ زمان خان رشتے میں نانا کا دور پرے کا بھتیجا تھا، مگر گھر نزدیک ہونے کے باعث دل سے بھی نزدیک ہو گیا۔ نانا کی اولاد نرینہ نہ تھی۔ زمان خان نے ان کی اس قدر دیکھ بھال کی کہ ان کے دل سے بیٹے سے محرومی کی خالش کو ہی مٹا دیا۔ زمان خان کا مکان ہمارے نانا ابو کے مکان سے جڑا ہوا تھا۔ قدیم پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے باخبر رہتے تھے۔ میں سال بھر کی تھی کہ جب باپ کی شفقت سے محروم ہوئی تھی۔ 4 برس کی تھی جب ایک روز ماں کی دوسری شادی کی گہما گہمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر میں بھی اس گہما گہمی میں نئے کپڑے پہن کر شامل ہو گئی۔ کچھ رشتہ دار عورتوں نے اماں کو نیا جوڑا پہنا کر سجایا تھا۔ وہ بنی سنوری مجھ کو بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں آنگن میں مسرور تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ مجھ کو تو بس اتنا ہی محلے کی لڑکیوں نے بتایا کہ تیری اماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ ماں کی شادی زمان خان سے ہو گئی اور مجھ کو بھی باپ کا گھر مل گیا۔ ہم نانا کے گھر سے برابر والے گھر میں رہنے لگے۔ اب تو نانی بھی خوش تھی کہ اچھا داماد ملا ہے، بیٹی کو بھی خوش رکھتا ہے اور نواسی کو بھی۔ دن سکون سے گزرنے لگے۔ امی بیوی کا غم بھولنے لگیں۔ پاس پڑوس کی عورتیں بھی آ کر دل بڑھاتیں، مگر سبھی عورتیں ایک سی نہیں ہوتیں، کچھ اپنی بد فطرت سے مجبور ہوتی ہیں، اچھے مناظر میں بھی گندے نالے تلاش کر لیتی ہیں۔ جوں جوں مجھ کو سمجھ آتی جاتی تھی وہ میرے کانوں میں طرح طرح کی باتیں ڈال جاتی تھیں۔ کوئی کہتی ہائے بیچاری بچی، اس نے تو اپنے سگے باپ کا پیار ہی نہیں دیکھا، ہوش سنبھالا تو سوتیلا باپ ہی نظر آیا۔ دوسری لقمہ دیتی مگر سنا ہے کہ اس کو بہت پیار کرتا ہے، لیکن سبیہ کو تو دیکھو، اس بچی کے سگے باپ کو بھی کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتی، کتنی خوش ہے دوسری بیاہ رچا کر۔ تب میں سوچتی کہ یہ عورتیں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، میری ماں واقعی کتنی خود غرض ہے، نیا شوہر پا کر میرے باپ کو بھلا دیا ہے، ایک دن بھی ان کا ذکر کبھی میرے سامنے نہیں کرتی۔ ایسی سوچیں میرے دل میں عجب سی خلش پیدا کرتی اور میں اداس ہو جاتی۔ ان زہریلی سوچوں نے کم سنی میں بہت پریشان کیا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا اپنے سوتیلے باپ کی محبت بھرے سلوک نے میرے بچپن کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دی۔ اب مجھ کو سگے باپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں آتی تھی۔ ہوش سنبھالا تو زمان خان کو باپ کے روپ میں دیکھا، اس کی باہوں میں جھولا جھولا، ان کے ساتھ دادا دادو جی کی دکان سے روز بسکٹ، چاکلیٹیں اور مٹھائی لینے جاتی تھی، وہی مجھ کو کھلونے اور گڑیاں لا کر دیتے، کبھی ڈانٹا نہ۔ پھر بھلا میں اس شخص کو کیوں یاد کرتی جس کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا؟ جب ماں ہی میرے سامنے ان کا ذکر نہ کرتی تھی تو مجھ کو اپنے سگے باپ کا خیال کیسے آتا؟ میری ساری معصوم خوشیاں اور خواہشیں تو سوتیلے باپ سے وابستہ ہو چکی تھیں، بھلا کیوں پھر میں اس شفیق ہستی کے خلاف اپنے ذہن میں محاذ بنا لیتی؟ چند دنوں میں ہی مجھ کو زمانے کی مکاریاں سمجھ میں آنے لگیں۔ ان عورتوں سے ہی نفرت ہو گئی جو میرے کانوں میں ایسا زہر گھولتی تھیں۔ جب زمان خان نے مجھ کو سگی بیٹی سمجھا تو میں کیوں نہ ان کو اپنا سگا باپ سمجھتی؟ وہ مجھ سے پیار کرتے اور میں ان کا احترام کرتی۔ اب اگر کوئی عورت میرے سامنے ایسی ویسی بات منہ سے نکالتی تو میں اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ تبھی ان لوگوں نے مجھ سے ہمدردیاں جتلانا چھوڑ دیں۔ ماں دوسری شادی کے وقت جوان تھی، سو اللہ نے اوپر تلے 4 بیٹیاں اور دے دیں اور میں اپنی گڑیا سی بہنوں میں گھر اور زیادہ خوش رہنے لگی۔ ابا کا آنگن پریوں سے بھر گیا، وہ سبھی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر بیٹے کی چاہ بھی حسرت بنتی جا رہی تھی۔ تب نانی اماں ان کا جی بہلاتی، ارے بھائی، جب تمہارے 5 داماد گھر میں آئیں گے تو 5 بیٹے مل جائیں گے، ہاں اللہ چاہے گا
تو بیٹا بھی دے دے گا، غم نہ کیا کرو۔ ان دنوں زندگی کے راستے بڑے سیدھے سادے تھے، گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر، بس یہی زندگی کا روپ دیکھا تھا، اور دنیا کی ابھی ہوا نہ لگی تھی۔ گھر میں چھوٹی بہنیں تھیں، اکیلا پن بھی محسوس نہ ہوتا تھا، خراما وقت کی گاڑی چلتی جاتی تھی۔ ان دنوں عقل بھی کم تھی، ماضی کے بارے میں سوچا اور نہ کبھی مستقبل کے بارے میں غور کیا۔ جو کچھ تھا بس حال تھا، اور حال میں کوئی کمی نہ محسوس ہوئی سوائے ایک کمی کے۔ سوچتی تھی کہ ایک کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ اسکول میں لڑکیاں اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں کرتیں، جی حسرت کرتا کاش کسی کو میں بھی بھائی جان کہہ کر بلا سکتی۔ ایک روز ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا، مجھے پیدل اسکول جانا پڑا۔ راستے میں 2-3 آوارہ لڑکے پیچھے لگ گئے، آواز کسنے لگے۔ میں پریشان ہو گئی، پسینہ پسینہ ہو گئی۔ پہلی بار ایسی صورتحال سے سامنا ہوا تو روحانسی ہو گئی، شاید رونے لگتی کہ سامنے سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھ کو جو گھنٹوں میں گھرا دیکھا، تیزی سے میری طرف آ گیا اور ان کو دھکا دے کر بھگا دیا۔ کہنے لگا کہ بہن زمانہ خراب ہے، آپ اکیلی گھر سے مت نکلا کریں۔ اس نے جو بہن کہا میرے آنسو نکل آئے۔ کیا واقعی بھائی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، تبھی تو بہن ان پر مان کرتی ہے۔ میں اس نوجوان سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس کو بھائی بنا لیا، بتایا کہ ہم 5 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اللہ نے آج آپ کو بڑے بھائی کے روپ میں بھیج دیا۔ اس کا نام الطاف تھا۔ اس نے کہا کہ وہ قریبی شہر سے یہاں پڑھنے آیا ہوا ہے، انجینئرنگ کا طالب علم ہے اور ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اس روز اس نے اسکول تک مجھے چھوڑا، راستے میں اس کا ہاسٹل تھا، وہ بھی مجھے دکھایا کہ وہ سامنے فلاں روم نمبر میں رہتا ہوں، کبھی ضرورت ہو تو چوکیدار کو کہہ کر مجھے بلوا سکتی ہو۔ اس کا ہاسٹل ہمارے اسکول کے نزدیک تھا۔ میں نے چھٹی کا ٹائم بتا دیا تھا، چھٹی کے وقت وہ اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ اسی روز مجھ کو گھر تک چھوڑنے بھی آیا، میں نے اپنا گھر بھی دکھا دیا۔ اس کے بعد کبھی کبھی جب پیدل جانا ہوتا، میں ہاسٹل کے پاس ٹھہر کر چوکیدار سے کہتی، الطاف بھائی اوپر ہیں تو ذرا بلا دو، میں ان کی بہن شمائلہ ہوں۔ اگر وہ اوپر موجود ہوتے تو چوکیدار بلا لاتا، ورنہ کہہ دیتا کہ کالج گئے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہماری کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی اور ہم راستہ باتیں کرتے کرتے طے کر لیتے۔ سال گزر گیا تو الطاف بھائی کے سالانہ امتحان قریب آ گئے۔ وہ اب اکثر ہاسٹل میں ہوتے، امتحان کی تیاری کرتے، جب میں بلواتی آ جاتے، اسکول تک ساتھ دیتے، اکثر مجھے واپسی پر گھر تک بھی چھوڑ کر جاتے۔ مجھ کو بڑے بھائی کی خواہش تھی اور ان کو بہن کی، ہم نے اس مقدس رشتے کو جوڑا، دونوں کی خواہش پوری ہو گئی، مگر یہ مقدس رشتہ زیادہ دن تک نہ چل سکا، کیونکہ امتحان ہو گئے، وہ اپنے شہر چلے گئے، ان کی تعلیم کا دورانیہ ختم ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد الطاف بھائی ایک روز اچانک مجھے ایک شاپ پر مل گئے، بہت خوش ہوئے، میں بھی بہت خوش ہوئی۔ شکوہ کیا کیسے بھائی بنے ہو، پلٹ کر کبھی خبر بھی نہیں لی۔ کہنے لگے کیسے تمہارے گھر ملنے آتا، تم نے کبھی نہ گھر والوں سے ملوایا اور نہ گھر کے اندر بلایا، لیکن اب میری نوکری یہاں ہو گئی ہے، تم میرے گھر آ سکتی ہو کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے اور تمہاری بھابھی گھر میں ہوتی ہیں۔ کیا اپنی بھابھی سے نہیں ملو گی؟ ہاں، اب امی جان کو آپ کے بارے میں بتاؤں گی، پھر ان کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گی اپنی بھابھی سے ملنے کو۔ کیا تم پسند کرو گی اگر تم کو چوڑیاں لے کر دوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں شادی پر بھائی اپنی بہنوں کو چوڑیاں دیتے ہیں۔ نہیں، رہنے دیں، میں نے جواب دیا۔ چوڑیاں گھر لے کر جاؤں گی تو امی سے کیا کہوں گی؟ پہلے ان کو بتا دوں آپ کے بارے میں، پھر لے لوں گی چوڑیاں بھی۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گئی۔ الطاف بھائی نے تو میرا گھر دیکھا ہوا تھا، مگر میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار سوچا کہ امی کو ان کے بارے میں بتا دوں، پھر ڈر بھی لگا کہ اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تب کیا کروں گی، اسی گو مگو میں نہ بتا سکی۔ میٹرک پاس کر لیا تھا اور کالج میں داخلہ لینا تھا، لہٰذا یہ سوچ کر چپ رہی کہ پہلے کالج جانے کی اجازت تو مل جائے، ایسا نہ ہو امی جان ایسی باتیں سن کر رکاوٹ ڈال دیں۔ کالج میں داخلہ لے لیا، نئی زندگی کا نیا روپ دیکھا، ان دنوں بہت خوش تھی۔ کچھ دن بعد ہمارے کالج میں فنکشن تھا، فنکشن ختم ہوا، کالج سے نکلی تو الطاف بھائی مل گئے۔ وہ اپنی بیگم کو لینے آئے ہوئے تھے، جن کی بھتیجی اسی کالج میں پڑھتی تھی، اور اسی نے الطاف بھائی کی بیوی کو فنکشن میں انوائٹ کیا تھا۔ آگے بڑھ کر تپاک سے ملے اور اپنی بیگم سے ملوایا۔
ان کی بیگم بولی، شمائلہ آج موقع اچھا ہے، ہمارا گھر دیکھ لو، پھر امی کو لے کر آنا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا۔ ڈرائیور کو میں نے شام 4 بجے کا وقت دیا تھا اور فنکشن 3 بجے ختم ہو گیا تھا، 1 گھنٹہ باقی تھا، سو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر ان کا زیادہ دور نہیں تھا، وہاں آدھ گھنٹہ بیٹھی۔ چائے وغیرہ کے بعد میں نے گھر جانے کا کہا۔ بھابھی بولی، الطاف، شمائلہ کو گھر چھوڑاؤ، کہتے ہیں کہ جب شامت آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی۔ جب الطاف بھائی نے گھر کے پاس مجھ کو گاڑی سے اتارا، اتفاق سے والد صاحب نے دیکھ لیا۔ وہ گھر پہنچے تو میں ابھی فنکشن والے لباس میں تھی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابو نے پوچھا۔ مجھ سے جلدی میں کوئی وضاحت، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں ایک سہیلی کے ساتھ آئی ہوں، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر گئی ہے۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جس گاڑی سے میں اتری تھی اس کو ایک نوجوان چلا رہا تھا اور گاڑی میں کوئی لڑکی یا عورت نہیں تھی۔ بولے، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں بکھلا گئی، کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ بھائی کے ساتھ؟ یہ بھائی تمہارا کہاں سے آ گیا؟ کیا جواب دیتی؟ ہمت کر کے کہا، وہ منہ بھولا بھائی ہے میرا، بکواس مت کرو۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، کیا اسی دن کے لیے کالج جانے کی رٹ لگا رکھی تھی؟ اتنے میں امی آ گئیں۔ کیا بات ہے زمان، کیوں خفا ہو رہی ہو؟ اسے پوچھ لو کہ یہ کس کے ساتھ تھی، کاروں میں لفٹ لیتی پھرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئے۔ امی کو بھی وہی بتایا جو ابو سے کہا تھا۔ امی نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ ابو نے ان کو ہدایت کر دی کہ شمائلہ کا کمرہ الگ کر دو اور میری بیٹیوں سے اس کو دور رکھو، کل کلاں کو وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑیں گی۔ پہلی بار وہ مجھ سے خفا ہوئے تھے۔ میرا کمرہ تبدیل کر دیا گیا، چھت پر ایک علیحدہ کمرے میں میرا سامان منتقل ہو گیا۔ کالج جانا تو بند ہوا ہی، میری بہنوں کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئیں یا مجھ سے بات کریں۔ اف، اتنے پیار کرنے والے شخص نے کتنی بڑی سزا مجھ کو دی تھی۔ کیوں نہ دیتے؟ میں نے ان کے بھروسے کو توڑا تھا، ان کا شک کرنا بھی بجا تھا۔ یہ منہ بھولے بھائی کا قصہ میرے لیے حقیقت ہو سکتا تھا، دیکھنے والوں کے لیے نہیں۔ ایک کاش اتنی مجھ میں اس وقت سمجھ ہوتی تو ایسی غلطی ہی کیوں کرتی۔ احساس جرم نے مجھے اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا۔ معافی تو کیا مانگتی، مجھ میں تو ابو سے سامنا کرنے کی ہی ہمت نہ رہی تھی۔ ریحان میرے سوتیلے والد کا بھتیجا تھا۔ اس کو باپ کی وفات کے بعد تایا نے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور کالج میں داخل کروا دیا۔ اس کو آئے 8-10 ماہ گزر چکے تھے۔ ابو نے بیٹھک سے متصل کمرہ جو گیسٹ روم کے طور پر بنوایا تھا، رہنے کو اس کو دے دیا تھا۔ لڑکیوں والا گھر تھا تو وہ بہت کم گھر میں آتا، صرف کھانا کھانے یا کبھی جب ابو بلاتے ان کے کمرے میں آ بیٹھتا۔ تاہم وہ مجھ کو کبھی نہیں بھایا۔ پہلے روز سے ہی عجیب نظروں سے اس نے مجھے دیکھا اور میرے دل سے اتر گیا۔ کبھی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نے اسے بات کا جواب نہیں دیا۔ جب اس کو اس امر کا علم ہوا کہ میں کالج سے واپسی پر کسی اجنبی نوجوان کی گاڑی میں آئی تھی، تبھی ابو مجھ سے ناراض ہیں اور سزا کے طور پر کمرہ علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے موقع پا کر چھت پر میری دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ میں تم سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابو امی گھر پر نہیں ہیں تو کیوں اوپر آ گئے ہو؟ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراض تو وہ تمہارے کرتوتوں کی سبب ہیں۔ نہ تم عشق و عاشقی کا کھیل رچاتی، نہ وہ ناراض ہوتے۔ اس نے چل بھون کر جواب دیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے چپل اٹھا کر اس کو دے ماری اور غصے میں چلائی، چلے جاؤ فوراً، نکلو میرے کمرے سے۔ اچھا تو یہ بات ہے، غیروں پر عنایتیں اور اپنوں کو دھتکار۔ معلوم ہے کہ چچا تمہاری شادی کس سے کرنے والے ہیں؟ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوسری چپل بھی اس کو کھینچ کر ماری جو اس کے منہ پر جا کر لگی۔ وہ بھونا ہوا اٹھا، بولا، آج تم نے جو میری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ ملازمہ کا کمرہ بھی چھت پر میرے کمرے کے ساتھ تھا، لیکن وہ رات کو ہی سونے آتی، دن بھر نیچے کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے یہ تماشا نہیں دیکھا، ورنہ وہ ضرور مداخلت کرتی۔ میرے والدین ایک فوتگی میں گئے ہوئے تھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ آ گئے۔ ان کو علم نہ ہوا کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ امی اوپر آئیں، کہنے لگیں، شمائلہ، آ کر ابو سے معافی مانگ لو، وہ اتنے برے نہیں ہیں،
لیکن باپ ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے ایسی باتوں پر غصہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی ریحان کی وجہ سے اپسٹ تھی۔ کہا امی آپ جائیے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ستیلا باپ ستیلا ہی ہوتا ہے۔ اگر ان کی بیٹی سے ایسی غلطی ہو جاتی تو کیا وہ اس کو اوپر چھت پر یوں پھینک دیتے؟ مانگ لوں گی کسی وقت ان سے معافی، ابھی آپ جائیے۔ میرا موڈ دیکھ کر وہ چلی گئیں۔ اسی رات جب سب گھر والے سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کمرے میں آہٹ سنی۔ ڈر گئی، کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ریحان نے ٹارچ کی روشنی کی اور بولا، میں ہوں، اور اگر اپنی عزت مطلوب ہے تو خاموش رہ کر میری بات سن لو۔ یہ کوئی بات کرنے کا وقت ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہت ضروری بات ہے، تم کو سننا ہوگی۔ چچا زمان میری تمہاری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل تائی کو فون کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا ہے۔ تائی کل پرسوں تک آنا چاہتی ہیں۔ میں تم سے یہی پوچھنے آیا تھا کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ اس روز بھی یہی بات کرنا چاہتا تھا مگر تم نے بات سننے کی بجائے چپل میرے منہ پر دے ماری تھی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا ستیلا باپ مجھ کو اب تمہاری وجہ سے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دے؟ جو بھی بات ہے آدھی رات کو یہاں آنے کی کیا تک ہے؟ اپنی مرضی تو تم کو مجھے ابھی بتانی پڑے گی، ہاں یا نہ؟ تم جان بوجھ کر مجھے زج کرنے آئے ہو، بدلہ لینے؟ ابھی چکھاتی ہوں تم کو مزہ۔ یہ کہہ کر میں نے زور کی چیخ ماری اور چور چور کا شور مچا دیا۔ برابر والے کمرے سے ملازمہ دوڑی آئی اور چور چور کا سن کر وہ بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ملازمہ کے جگانے سے ابو گھبرا کر اوپر آئے، ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ریحان ان کو آتا دیکھ کر میرے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف سرپٹ دوڑا۔ ابو نے للکارا، کون ہو؟ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ خوف سے نہ رکا تو ابو نے گولی چلا دی جو ریحان کے گردے میں پیوست ہو گئی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر گر گیا۔ سارا گھر جاگ گیا۔ ڈرائیور اپنے کوارٹر سے ایمرجنسی لائٹ لے کر آ گیا اور سیڑھی پر گرے چور کو دیکھا مگر وہ چور کہاں تھا؟ بے وقوف جذباتی ریحان تھا جو شاید مجھ سے یک طرفہ محبت کرتا تھا۔ اسی سبب اپنی حماقت کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور ابو بھتیجے کے قتل کے الزام میں جیل چلے گئے۔ انہوں نے یہ اقبالی بیان دیا کہ بھتیجے کو جائیداد کی خاطر قتل کیا ہے۔ گھر کی بات تھی اور اپنے گھر کی عزت کو وہ کیسے رسوا کرتے؟ انہوں نے میرا نام نہ لیا۔ پہلے جب ماں بیوہ ہوئی تو میں اکیلی ان کے کندھوں کا بوجھ تھی اور اب جو کہ ان کا سہاگ 7 برس کے لیے جیل چلا گیا تو 5 لڑکیاں ان کے کندھے کا بوجھ تھیں۔ بتا بھی نہیں سکتی کہ ابو کی رہائی تک یہ وقت ہم نے کیسے گزارا۔